پرانے زمانے کی بات ہے، چولستان کی ریت پر ایک قصبہ آباد تھا۔ یہ وہ دور تھا جب نہ بجلی تھی، نہ گاڑیاں، نہ جدید ٹیکنالوجی۔ لوگ گھوڑے، اونٹ یا پیدل سفر کرتے تھے۔ وقت سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی سے ناپا جاتا تھا۔ اس چھوٹے سے قصبے میں داؤد نامی کسان اپنے 2 بیٹوں موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا۔ داؤد ایک محنتی لیکن سادہ دل آدمی تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، لیکن اس کی پرورش نے اس کے بچوں کو سخاوت، تقوی اور سچائی کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ ہر سال وہ گندم اگاتے تھے اور فصل تیار ہونے کے بعد وہ اسے بیچنے کے لیے دور دراز کی منڈیوں میں لے جاتے تھے۔ ان کی زندگی سادہ تھی لیکن ان کے دل مطمئن تھے۔ ایک باپ، ایک فصل اور ایک سفر۔ اس سال کی فصل غیر معمولی تھی۔ اناج بہت زیادہ خوشبودار اور چمکدار تھا۔ جب فصل کی کٹائی مکمل ہوئی تو داؤد اور اس کے بیٹے اپنی شدید تھکاوٹ کے باوجود بھی مطمئن تھے۔ اس رات داؤد نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹا کل صبح سویرے چلے جاؤ اور اپنی گندم بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ یاد رکھے، رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ نیت سے بھی ملتا ہے۔ اگلے دن موسیٰ اور عیسیٰ گندم سے بھرے تھیلوں کے ساتھ لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ شہر کے مرکزی بازار میں پہنچے اور ایک جگہ مل گئی جہاں وہ گندم ذخیرہ کر سکتے تھے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی دی ہوئی کھجوریں نکالی اور انہیں کھانے لگے۔ اٹھے ہوئے موسیٰ کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھیں تھک چکی تھی اور اس کے چہرے سے غربت کی جھلک جھلک رہی تھی۔ موسیٰ نے اٹھ کر اس کے سامنے چند کھجوریں رکھ دی، لیکن یہ میرے لیے ہے؟ فقیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فقیر نے جلدی سے کھجوریں کھا لی۔ موسیٰ نے بھوک کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے اسے اپنی گئیوں کا ایک حصہ دیا۔ فقیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ گندم اٹھا کر چلا گیا، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے غور سے گندم کو دیکھا، اس نے دانوں کو چھوا، انہیں سونگھ کر کہا، تم لوگوں کے پاس بہت عمدہ گندم ہے۔ برسوں ہو گئے ہیں میں نے ایسی خوشبو اور وزن نہیں دیکھا۔ موسیٰ نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا تم فقیر ہو؟ فقیر ہلکا سا مسکرایا۔ فقیر ہونا اور جاہل ہونا ایک الگ بات ہے۔ میں بھی کھیتوں میں ایسے ہی کام کرتا تھا، لیکن قسمت نے کروٹ لے لی۔ اس کی آنکھیں ماضی کی عکاسی کر رہی تھی۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، بیماری نے مجھے دبوچ لیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے زمین بیچ دی اور اب میں یہاں اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن شاید میری اصل دعوت دوسروں کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ میرے والد 3 راستے بدلتے ہیں۔ فقیر نے ان سے کہا، تم غلط جگہ پر بیٹھے ہو۔ 2 گلیوں سے آگے نہر ہے، وہاں سب آتے ہیں، امیر اور غریب۔ وہیں بیٹھو، وہیں تمہارا مقدر ہے۔ دونوں بھائیوں نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کی، لیکن انہوں نے فقیر پر بھروسہ کیا اور وہ دریا کے کنارے چلے گئے۔ فقیر نے چالاکی سے گندم ایک طرف رکھ دی۔ اس نے نمی کو اس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے نیچے پتھر رکھ دیے۔ اس دن بادشاہ کے محافظ گھوڑوں پر سوار ہو کر دریا کی طرف آئے۔ جیسے ہی ان کے گھوڑے پانی پینے کے لیے جھکے، فقیر نے اسی وقت صدا لگا دی، ہے کوئی جو میری گندم مجھ سے خریدے؟ تمام محافظ اس کی طرف لپکے۔ جیسے ہی انہوں نے گندم کے دانے اٹھائے، وہ حیران رہ گئے۔ دانے چمکدار اور خوشبودار تھے۔ ایک سپاہی نے کہا، یہ محل میں استعمال ہونے والی گندم کی طرح ہے۔ جب پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا تو فقیر نے 2 بھائیوں کے نام بتائے۔ پہرے دار فوراً اسے ساتھ لے کر شاہی کیمپ میں پہنچ گئے۔
शाही कैंप दरबार बादशाह का नुमाइंदा था। सरदार हातिम बादशाह की नुमाइंदगी करते हुए कैंप में मौजूद था। इसने गंदम के दाने देखे तो दंग रह गया। उसने पूछा कि ये कहाँ से आए हैं। फकीर ने आहिस्तगी से जवाब दिया, 2 नौजवान मूसा और ईसा। हातिम खामोश हो गया, फिर हुक्म दिया कि इन्हें फौरन बुलाया जाए। चंद घंटे के बाद मूसा और ईसा इन दोनों की गंदम को खेमे में लाया गया। हातिम ने पूछा, ये तुम्हारी गंदम है? मूसा बोला, हाँ, हमने खुद उगाई है। और तुमने फकीर को क्यों दी? ये सवाल हातिम ने मूसा से किया। मूसा कहने लगा, क्योंकि वो भूखा था और हमने अपने वालिद से सीखा था कि जो दिल से देते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। हातिम की आंखें एहतराम से भर आई। तुम्हारी इस मेहरबानी ने गंदम में मजीद इजाफा कर दिया है। आज से आपकी गंदम बादशाह के महल में पहुंचाई जाएगी। हम तुम्हें बाजार से दुगनी कीमत अदा किया करेंगे। मूसा और ईसा हैरान थे, लेकिन इनके चेहरे पर सुकून था। जब वो चले गए तो मूसा ने फकीर से कहा, आप हमें ऐसी जगह ले गए हैं जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने मुझे इंसान समझा, मैंने तुम्हें इंसानों में एक खूबसूरत इंसान बना दिया। दोनों भाई फकीर को अपने साथ लेकर गांव वापस आ गए। इन्होंने सारा वाकया अपने वालिद को सुनाया। फकीर अब इनके लिए मजदूरी करता था, लेकिन इसका एहतराम खानदानी फर्ज की तरह था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इनकी ज़मीनें बढ़ गई थी, गंदम के बागात फैलने लगे और फकीर की मौजूदगी हदायत और खुशहाली का ज़रिया बन गई। इखलाकियात का सबक एहसान का कोई अमल मामूली नहीं है। एक इशारा जो एक छोटी खजूर से शुरू हुआ और 2 नौजवानों को बादशाह के दरबार में ले गया। किसी को कम मत समझो, क्योंकि किस्मत इनके हाथ से बदलती है जिन्हें दुनिया मामूली समझती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।